لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك على خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس مہینے کے اندر حاجی لوگ اپنے ارکان کو ادا کرنے کے اندر لگے ہوئے اور جن حضرات کے اوپر قربانی واجب تھی انہوں نے اپنی قربانی کو ادا کیا۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو پورا کرنا ہے۔ بندوں نے اللہ کے حکم کو اچھی طرح ادا کیا۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے قربانی کی ہے اللہ رب العزت ان تمام کی قربانیوں کو بے انتہا درجہ قبول فرمائے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء اعظام کو بھیجا اور نبیوں نے اپنی امتوں کو ہر اعتبار سے سمجھایا، نصیحتیں فرمائی۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر شروع ہوا اور ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سبز گنبد کے مکین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے۔ درمیان میں بہت سارے انبیاء اعظام آئے، بہت سارے اس دنیا کے اندر آئے اور ان تمام حضرات نے اپنی اپنی امتوں کو سمجھایا، اپنی امتوں کو راہ دکھائی، رہبری فرمائی اور اصلاح کی ہر اعتبار سے۔ اخیر میں جب ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو تیار فرمایا، تو صحابہ کے باب میں ایک بات ہم کو یہ دکھتی ہے کہ صحابہ آخرت کے طلبگار بہت زیادہ تھے اور اصلاح کے خواہش مند بہت زیادہ تھے اور عمل کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت ان کے اندر کود کر بڑھی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں، صحابہ کے باب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحتیں پوچھنے کا دور بہت زیادہ ملتا ہے،
کہ ایک صحابی آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ انصح لی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرما دیجئے، آدمی نصیحت کب طلب کرتا ہے؟ جب آدمی کے اندر بننے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو بنانے لگتا ہے اور آدمی خود کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تب آدمی کے اندر ایک طرف ایک امنگ، ایک تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو بناؤں، اور دربار نبوی کے اندر پہنچ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ جملہ عرض کرتے ہیں، انصح لی یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، امسک علیک لسانک، تیرے اوپر تیری زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ دراصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے اندر یہ طرف بہت تھی، یہ امنگ بہت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کیا تھا۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت جس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بات چیت کی ابتدا کی، اور میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے مبارک ہاتھ کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی نجات کس میں ہے؟ یہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحتوں کو قبول طلب کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عقبہ، زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نصیحت۔ اور دوسری نصیحت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھتا ہو۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ اور چوتھی نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھا کرو۔ اور پانچویں نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور چھٹی نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو تم کو نہ دے تم ان کو دو، جو تم کو محروم کر دے تم ان کو دیا کرو۔ اور 7ویں نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم ان لوگوں سے بدلہ لینے سے گریز کرو جو تمہارے اوپر ظلم کرے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ اب اس کے اندر غور کیا جائے کہ جب آدمی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ زبان یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، یہ اعضاء کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے اعضاء مخاطب ہو کے زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان اللہ سے ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اگر تو درست رہے گی تو ہم درست رہیں گے، اگر تو تیری ہو جائے گی تو ہم بھی تیرے ہو جائیں گے۔ یہ تمام کے تمام اعضاء مخاطب ہو کر زبان سے یہ کہتے ہیں، کیونکہ زبان کے ذریعے اگر زبان کو آدمی زیادہ چلائے گا اور زبان کی حفاظت نہیں کرے گا
تو بہت ساری بلاؤں کے اندر، بہت ساری مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زبان کی حفاظت کرے گا، جہاں اس کو چلانا ہے وہاں اس کو چلایا، اور جہاں نہیں چلانا ہے زبان کو روکے رکھا، تو آدمی بہت سارے فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 3 قسموں کے ذریعے، 3 طرح کی چیزوں کے ذریعے، 3 چیزوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، وہ دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ اور آباد ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قبقبہ۔ قبقبہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ زبان کے ذریعے جو گفتگو کی جاتی ہے، زبان کی گفتگو کے شر سے جو آدمی محفوظ رہتا ہے وہ دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے منہ کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اب منہ کے شر سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے ذریعے جو غذا پیٹ کے اندر پہنچاتا ہے وہ حرام قسم کی نہ ہونی چاہیے، وہ ناجائز غذا نہ ہونی چاہیے۔ ناجائز اور حرام تمام غذاؤں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بالکل حلال رزق اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے، وہ آدمی تمام فتنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جس کو دبدبہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اپنی شرمگاہ کے تمام فتنوں سے محفوظ رہ جاتا ہے وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ تمام چیزیں کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ تمام چیزیں زبان کی حفاظت کے عنوان سے نکلتی ہیں کہ زبان بہت بڑی نعمت ہے، زبان بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر تشریف لے گئے اور معراج کے اوپر تشریف لے جانے کے بعد انبیاء عظام سے ملاقات ہوئی تھی، ان میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 تحفے پیش فرمائے۔ سب سے پہلا تحفہ یہ پیش فرمایا کہ امت محمدیہ کو میری طرف سے سلام پیش فرما دیجیے، یہ پہلا تحفہ۔ اور دوسرا تحفہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیش فرمایا کہ جنت بالکل پاک زمین ہے، بالکل پاک زمین ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک چچل میدان رکھا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز اگتی نہیں ہے۔ میری امت، آپ کی امت کو یہ کہہ دیجئے کہ وہ تیسرے کلمے کا ورد کرا کیا، کیونکہ جب کوئی آدمی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے کے اندر جنت کے اندر بہت ساری چیزوں کو اگاتے ہیں اور محل کو تیار بھی کرتے ہیں۔ یہ 2 تحفے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمائے تھے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر تشریف لے گئے۔ میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں ہم کس چیز کے ذریعے ادا کرتے ہیں؟ زبان کا۔ اس کے اندر بہت بڑا اثر ہے۔ سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، اللہ اکبر پڑھیں گے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم اپنی زبان کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ تو اپنی زبان کا استعمال صحیح جگہوں کے اوپر کیا کریں، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ کس کا فائدہ؟ زبان کا فائدہ، کہ زبان کا صحیح استعمال۔
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو چیزوں کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھے گا، دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتا ہے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لے لیتا ہوں۔ اور دو چیزیں کیا کہ جو دو ہونٹوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، جو آدمی اس کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لے لوں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا فرض یہ ہے کہ آسمان کے نیچے رہ کر اور زمین کے اوپر رہ کر ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارے اور فرمان نبوی کو دلوں کے ساتھ دلوں کے ذریعے قبول کریں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اور دوسری نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھتا ہو۔ مطلب کیا؟ اللہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے ماتحت یہ بات لکھی ہے کہ آدمی روزی تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن رات کے وقت اپنے آپ کو گھر کے اندر رکھے، زیادہ وقت اپنے گھروں کے اندر گزارے۔ اس کے اندر بہت ساری تشریح لکھی ہے، لیکن ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر رہا کریں۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی خطاؤں پر رویا کریں۔ گناہ ہو جاتا ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے۔ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں آ کر گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو جھکائے، اپنے دامن کو پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ جس ذات نے ہم کو دنیا کے اندر پیدا کر کے بھیجا ہے، اس سے ہم مانگنے والے بنے، خطاؤں پر رویا کرے کہ جب آدمی کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے، وہ آنسو اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہے۔ اپنی خطاؤں پر رویا کرے، اور خطاؤں پر رویا کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، آج ہم سے یہ عمل بہت چھوٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت سے پہلے اللہ کے دربار میں آ کر توبہ کر لے اور اللہ کو منا لے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن جس گناہوں کے بدلے میں ہم توبہ کر رہے ہیں، یہ عزم، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب کی بار، آج کے بعد یہ گناہ کبھی بھی میں نہیں کروں گا، کبھی بھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس ارادے کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور چوتھی نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہارے سامنے 3 صورتیں ایسی پیش کرتا ہوں جس کا ذکر تورات کے اندر بھی ہے، جس کا ذکر انجیل کے اندر بھی ہے، جس کا ذکر زبور کے اندر بھی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی ہے، میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت خوشی کا اظہار فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتا دیجئے۔ فرمایا کہ سورہ اخلاص رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا، کوئی بھی دن تمہارا ایسا نہ گزرے کہ جس کے اندر تم نے یہ نہ پڑھا ہو۔ سورہ اخلاص کا ذکر فرمایا، اور دوسرے نمبر پر معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق کی صورت اور قل اعوذ برب الناس کی صورت، ان صورتوں کو پڑھ لیا کرنا۔
اسی وجہ سے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت جس کے اندر ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے اوپر آتے، قل هو اللہ کی سورت پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق کی سورت پڑھتے، قل اعوذ برب الناس کی سورت پڑھتے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا وہاں تک ہاتھوں کو پھیراتے۔ یہ عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ روایت، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے یہ روایت پتہ یہ چلتا ہے کہ امت کو یہ پیغام مل رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ میری امت یہ عمل کیا کرے۔ آج سے ہم شروع کر دیں کہ کوئی بھی ہماری رات ایسی نہ گزرے جس کے اندر ہم نے یہ معمول نہ ادا کیا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یہ نصیحت رکھی ہے اس وقت سے لے کر اب تک میں عمل کرتا رہتا۔ میرے بھائیوں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور پانچویں نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو تمہارے ساتھ رشتے ناطوں کو توڑے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، قطع تعلق کر دیتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، بھائی چارگی کا پیغام پھیلاؤ، ہمدردی کا پیغام پھیلاؤ، نرم دلی کے ساتھ ان کے پاس جا کر صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور چھٹی نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو تم کو محروم کر دے، تم کو کچھ نہ دے، تم ان کو دیا کرو۔ اور ساتویں نصیحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ناحق ظلم کر رہا ہے، جو تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، تم ان سے بدلہ لینے سے گریز کرو۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھی۔ یہ امت کو پیغام مل رہا ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کے اوپر عمل کریں کیونکہ ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔